ولا نقول ان المؤمن لا یضرہ الذنوب، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ نقصان نہیں دیتے۔ توجہ رکھنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ نقصان نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں مومن گناہ کرے تو مومن کا نقصان ہوتا ہے۔ ولا نقول انہ لا يدخل النار، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ آگ کے اندر داخل نہیں ہوگا، داخل ہوگا اگر اس نے گناہ کیا۔ ولا نقول انہ یخلد فیہا وان کان فاسقا، ہم یہ بھی نہیں کہتے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر فاسق ہو۔ بعد ان یخرج من الدنیا مومنا، اگر حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہے اور فاسق ہے، جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اتنی بات سمجھ لو، مومن جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ کافر جہنم میں جائے گا اور ضرور جائے گا۔ مومن جنت میں جانے کے بعد جنت سے نہیں نکالا جائے گا، کافر جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سورۃ النساء آیت نمبر 168۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نہیں نکلے گا، اور جہاں تک تعلق ہے مومن کا، وہ تو رہے گا جنت میں۔ لیکن اگر مومن فاسق ہے، اللہ نہ کرے، تو یہ جہنم میں گیا بھی، جہنم میں جائے گا، لیکن جائے گا کچھ وقت کے لیے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اپنے گناہ کی سزا پوری ہو تو جنت میں، سفارش ہو جائے تو جنت میں، بالآخر اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ولا نقول ان حسناتنا مقبولہ وسیئاتنا مغفورہ، اور ہم یہ نہیں کہتے ہماری نیکیاں ضرور قبول ہوں گی اور ہمارے گناہ ضرور معاف ہوں گے۔ یہ ضرور کا لفظ معذوف ہے، ورنہ ترجمہ نہیں بنے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، نیکیاں تو قبول ہوں گی۔ ہم نہیں کہتے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، گناہ تو معاف ہوں گے۔ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، ولا نقول ان حسناتنا مقبولۃ البتہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں یقیناً قبول ہوں گی۔ اللہ ہماری نیکی کو قبول کرنے کے پابند نہیں ہیں، قبول فرما لے تو ان کا کرم ہے، نہ قبول فرمائے تو عدل ہے۔ وسیئاتنا مغفورہ، ہمارے گناہ ضرور معاف ہوں گے، ایسا نہیں ہے معاف فرما دیں تو کرم ہے اور نہ معاف فرمائیں تو عدل ہے۔ ہماری توبہ اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو، وہ کرم کرتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ قول المرجئہ، جیسے کہ مرجئہ ہے۔ مرجئہ کا توجہ رکھنا، عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کافر جتنی بھی نیکیاں کر لے، ان نیکیوں کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح مومن جتنے بھی گناہ کر لے، اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے۔ کافر جتنی بھی نیکیاں کر لے، اس کو نیکی کا فائدہ نہیں ملتا، اس نے جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ جانا ہے۔ اور مومن جتنے بھی گناہ کر لے، اس کے گناہ کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس نے جنت میں جانا ہے اور جہنم میں نہیں جانا۔ مرجئہ کا عقیدہ سمجھ گیا؟ اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کافر نے جہنم میں جانا ہے، مومن نے جنت میں جانا ہے۔ اگر مومن فاسق ہو، گناہ کر لے، تو اس کے گناہ کا نقصان ایمان کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایمان رہے گا، ایمان کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن مومن کو نقصان ہوگا کہ نیک اعمال جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، برے اعمال جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ مومن ہونے کے باوجود جو گناہ کر بیٹھا ہے، اس گناہوں کی وجہ سے جتنی مدت اس گناہ کی سزا بنتی ہے، یہ جہنم میں جائے گا اور اس کو نکالیں گے، پھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مرجئہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح نیکی کافر کو فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح گناہ مومن کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ جتنے بھی گناہ کرے، اس نے جنت میں جانا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول المرجئہ کہہ کے مرجئہ کا رد فرما رہے ہیں، اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو حنیفہ مرجئہ تھے۔
ابو حنیفہ، یہ شبہ کہاں سے پڑا ہے؟ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ ایک ہے اعمال کو ماننا، یہ ایمان کا جز ہے، ایک ہے اعمال کرنے، یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ نماز فرض ہے یہ ایمان ہے، اور نماز پڑھنا یہ ایمان نہیں ہے۔ کوئی بندہ نماز کو فرض نہ مانے تو کافر ہوگا، فرض مان کے نہ پڑھے تو یہ فاسق ہوگا۔ توجہ رکھنا۔ اور مرجئہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، جنت میں جانا ہے مومن نے، ایمان ہے اب یہ جنت میں جائے گا، اعمال اچھے ہیں تب بھی جائے گا، اعمال برے ہیں تب بھی جائے گا۔ فرق کیا ہے کہ ایمان کا جز اعمال کو امام ابو حنیفہ نہیں مانتے، ایمان کا جز اعمال کو مرجئہ بھی نہیں مانتے، لیکن فرق کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں ایمان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہیں یہ فرائض، اس کے ترک سے یہ نقصان ہوگا کہ جتنی اس کی سزا بنتی ہے اتنی دیر کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مرجئہ کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ ایمان کا جز نہیں ہے لہٰذا یہ فرض نہ بھی ادا کریں جہنم میں پھر بھی نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے۔ تو امام صاحب اور مرجئہ کے نظریے میں فرق ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ مرزائی اور مسلمان دونوں ایک ہیں۔ کیوں؟ مرزائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں ہے، تو دونوں ایک ہوئے نا۔ مرزائی بھی کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں نبی ہیں، تو ایک ہی ہوئے نا۔ ہم بھی کہتے ہیں آخری ہے، وہ بھی کہتے ہیں آخری ہے، بھئی ایک ہوئے نا۔ فرق تو صرف اتنا ہے کہ ابھی ہم نے کہا تشریح اور غیر تشریح، انہوں نے کہا جی غیر تشریح آ سکتا ہے، تھوڑا فرق ہوا، حقیقت میں تو ایک ہے۔ ہم نے کہا کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ مرزائیوں اور مسلمانوں کو ایک کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب اور مرجئہ ایک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نام ہے عقائد کا، اعمال کرنا ضروری ہے، کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو جتنی سزا بنتی ہے بھگتیں اور پھر جنت میں جائیں گے۔ مرجئہ کہتے ہیں چونکہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے لہذا اگر نیک اعمال نہ کیے تو کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں سزا ہے، تو زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ابو حنیفہ مرجئہ ہے؟ تو امام صاحب اور مرجئہ کے عقیدے میں نہ فرق سمجھے تو اعتراض کیا، حالانکہ امام صاحب کا نظریہ اور ہے اور مرجئہ کا نظریہ اور ہے۔ وہ کا قول المرجئہ کہہ کے رد کر رہے ہیں۔ ولیکن نقول، ہم کہتے ہیں من عمل حسنۃ بجمیع شرائطہا، جس نے نیک عمل کیا اور ساری شرطوں کا خیال بھی کیا، نماز پڑھے، پاک بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، جگہ بھی صاف ہو، سمجھ آ رہی؟ سب شرائط کا خیال کیا، خالیۃً عن العیوب المفسدہ، جو چیزیں اس عمل کو تباہ کرتی ہیں وہ چیزیں بھی نہ اس سے بچے بھی، ولم یبتلھا بالکفر، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نہ کافر ہو نہ مرتد ہو، حتیٰ خرج من الدنیا مومنا، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، فإن اللہ تعالی لا یضیعھا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو ضائع نہیں فرماتے، بل یقبلھا، بلکہ ہمیں امید ہے کہ قبول فرما لیں گے۔ توجہ، آپ نے کہا نا تعارض ہے، اوپر کہہ رہے ہیں لا نقول ان حسناتنا مقبولہ، ہم نہیں کہتے ہماری نیکیاں قبول ہونی ہیں، ادھر کہتے ہیں بل یقبلھا، اللہ نیکیاں قبول فرمائیں گے۔ بھائی تعارض نہیں ہے، اوپر فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے یقیناً قبول ہوں گی، اور یہاں کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ وَيُثْبِتُهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو قبر میں ثابت قدم رکھیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا مانگتے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنا۔